اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اور بہترین اور خوبصورت دعائیں صحیفہ کاملہ سے علی بن الحسین امام سجاد زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان سے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اور آج میں نے جس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 7 ہے، اور یہ مشکلات میں پڑھنے والی دعا ہے۔ اسپیشلی اس وقت ہم جس مشکل میں ہیں، اور اسپیشلی کرونا جیسی مصیبت میں، اس مشکل میں جو ہیں، تو دعا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں، علماء کرام نے اور اسپیشلی علی خامنئی صاحب نے بھی یہ سب کو درخواست کی ہے کہ ان ایام میں اس دعا کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں۔ تو میرے بڑے قابل احترام محترم طارق جمیل صاحب نے بھی پچھلے دنوں جب کرونا مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی دے، بلکہ وہ شفا یاب ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ یہی امام سجاد کی ساتھ دعا نمبر 7 پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، مصیبت نازل ہوتی تھی، تو کسی بھی قسم کی بے چینی ہوتی تھی، تو حضرت یہ دعا پڑھتے تھے: اے وہ جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، اے وہ جس کے باعث سختیوں کے باڑ کند ہو جاتے ہیں، اے وہ جس سے تنگی و دشواری سے وسعت و فراغی کی آسائش کی طرف نکال لے جانے کی التجا کی جاتی ہے۔ تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں آسان ہو گئی ہیں، تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا، اور تیری قدرت سے قضا و نفاذ ہوا، اور تمام چیزیں تیرے ارادہ کی رخ پر گامزن ہیں۔ وہ بن کہے تیری مشیت کی پابند، اور بن روکے خود ہی تیرے ارادہ سے رکی ہوئی ہیں۔ خوبصورت الفاظ ہیں۔ مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے، اور بلیات میں تو ہی جائے پناہ ہے۔ ان میں سے کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی مگر جسے تو ٹال دے، اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے۔ پروردگارا، مجھ پر ایک ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے آج کل، جسے کرونا جیسی اور کووڈ-19۔ پروردگارا، مجھ پر ایک ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی سنگینی نے مجھے عاجز کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے، اور ایسی آفت آ پڑی ہے کہ میری قوت برداشت ختم ہو چکی ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ پر وارد کیا، کہ تو ہی قدرت رکھتا ہے، اور اپنے اقتدار سے میری طرف متوجہ کیا، اور تو جسے تو وارد کرے اسے کوئی ہٹانے والا، اور جسے تو متوجہ کرے اسے کوئی کھونے والا، اور جسے تو کھولے اسے کوئی کھولے، جسے تو کھولے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے تو دشوار بنائے اسے کوئی آسان کرنے والا نہیں ہے۔ مطلب سب چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں، اسی کی طرف سے ہے۔ جسے تو نظر انداز کرے اسے کوئی مدد دینے والا نہیں ہے۔ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ امام کی دعاؤں میں سب سے جو خوبصورت جملے ہیں وہ کہ ہر دعا میں درود محمد و آل محمد پر بہت دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور اپنے کرم نوازی سے میرے پالنے والے میرے لیے آسائش کا دروازہ کھول دے، مجھے اس کرونا جیسی بیماری سے نجات دے، اور اپنی قوت و توانائی جو مجھے اس غم اور مصیبت میں توڑ رہی ہیں، مجھے اس شکوہ کے پیش نظر اپنی نگاہ کرم کا رخ میری طرف موڑ دے، اور میری حاجت کو پورا کر کے شیرینی احساس سے مجھے لذت عطا فرما، اور اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار آسودگی مجھے فرما، میرے لیے اپنی لطف خاص سے جلد چھٹکارا دے کی راہ پیدا کر۔ اے غم و مصیبت، اپنے فرائض کی پابندی مستجاب
کی بجا آوری، مستحبات کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈالنا۔ مطلب یہ نہ ہو کہ میں اس مصیبت میں اپنے مستحبات کیا، میں اپنے واجب بھی چھوڑنا شروع کر دوں، یا اللہ مجھے اس طرف، کیونکہ میں اس مصیبت کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہوں، اور اس حادثہ کے ٹوٹ پڑنے سے میرا دل دکھوں سے بھر گیا ہے۔ جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں اس کو دور کرنے میں، اور جس بلا میں میں پھنسا ہوں اسے نکالنے میں تو ہی قادر ہے، لہٰذا اپنی قدرت سے میرے حق میں کار فرما، اگرچہ تیری طرف سے میں اس کا سزاوار نہ قرار پا سکوں، اے عرش عظیم کے مالک۔ تو معزز سامعین، یہ بڑی خوبصورت دعا جو ہمارے لیے یہ امام نے مختلف جو ہے نا وہ کوئی بھی مصیبتیں ہوں تو یاد رکھیں کہ دل کو اطمینان اس پوری دعا میں، دل میں جو اطمینان ملتا ہے وہ ذکر الہی میں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ موسیقی میں یا محفلوں میں یا شور و گل میں یا اس قسم کی فضولیات میں سکون ملتا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا جیسی مصیبت سے نجات فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرتے رہیں۔ اور آخر میں آپ سب سے درخواست کروں گا، جو بھی یہ دعا سنیں، جو بھی میری کوئی بھی درس سنیں اپنے لیے، ان سب سے درخواست ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کیجیے گا اپنے مرحومین کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور خاص کر میری والدہ محترمہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔